حد نظر لوگوں کا ہجوم پرجوش اور دبے دبے جنون آزادی سے سرشار پرنم آنکھوں میں آزاد وطن کے سپنے لیے جمع ان لوگوں کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، پھر بھی یہ سب لوگ ایک ہی احساس کی مالا میں پروئے مختلف رنگ و نسل اور زبان کے باوجود صرف ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں جمع ہندوستان بھر کے مسلمان 20ویں صدی کی 5ویں دہائی میں ایک پرآشوب جد و جہد آزادی کے عظیم رہنما محمد علی جناح کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں شریک ہونے آئے تھے۔ محمد علی جناح مسلمان ہند کے وہ عظیم رہنما جب عوام کے جمع غفیر سے خطاب کرتے انسانوں کے اندر جذبات کے لاوے کو پھٹنے کی بجائے غیر متزلزل منزل کی طرف موڑ دیتے۔ وہ انتہائی انسپریشن دینے والے قائد تھے، جہاں وہ موجود ہوتے کسی محفل میں، کسی جگہ پر، بچوں میں، بڑوں میں، اسمبلی میں، ان کی موجودگی کے اندر لہریں تھیں آگے بڑھنے والی۔ ہمیشہ یہ پیغام ہوتا تھا کہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر جناب پاکستان کو حاصل کریں۔ محمد علی جناح نے پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان اور بنگال سے آئے لوگوں کی انفرادی قومیت ایک قوم میں بدل کر رکھ دی۔ قومیت ابھرتی ہے کسی کاز کے لیے، تو جب سامنے ایک کاز آیا تو obviously قومیت کا تصور جو تھا وہ کنسولیڈیٹ ہو کے سامنے آ گیا۔ محمد علی جناح نے اپنے صدارتی خطاب میں ہندوستان کی اساسی بنیاد، معاشرتی حقیقت اور مذہبی فلسفہ کھول کر انگریزوں اور ہندوؤں کی دوہری غلامی سے نجات کے لیے نشان منزل کا تعین کیا۔ وہ جناح سے قائد اعظم قرار پائے۔ اس جلسے کا یہ بھی یاد ہے کہ میاں بشیر کی لکھی ہوئی نظم، میاں بشیر خود وہاں پہ تھے اسٹیج پہ، کہ لکھی ہوئی نظم ملت کا پاسواں ہے محمد علی جناح، پتہ نہیں کس نے آج نہیں یاد، ترنم کے ساتھ پڑھی تو ایک سما بن گیا سارے جلسے میں۔ قائد اعظم نے فرمایا، اسلام اور ہندو مت محض مختلف مذاہب نہیں تو مختلف معاشرتی نظام بھی ہیں۔ ہندو پریس نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان لکھ کر تمسخر اڑایا۔ قرارداد لاہور سے آزادی پاکستان تک 7 سالوں کی جد و جہد نے یہ ثابت کر دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ عظیم رہنما تھے جنہوں نے دور دراز خطوں میں بسے مختلف قومیتوں، رنگ و نسل اور زبان و ثقافت سے جڑے مسلمانوں کو ایک ملت بنا کر آزاد مملکت خداداد کی بنیاد رکھ دی۔